ہوتی ہے۔ علماء کی جو فضیلتیں ہیں، ان کی جو قربانیاں ہیں، آپ اپنے آپ میں سمجھیں کہ آپ کا یہ چھوٹا بچہ، لوگ کہتے ہیں مدرسے میں وہ لوگ جاتے ہیں جو گرے ہوتے ہیں، نیچے لوگ ہوتے ہیں، جو بہت بدمعاش ہوتا ہے وہ مدرسے میں جاتا ہے۔ ہم نے کہا ہاں بھائی صاحب، آپ نے اپنے بدمعاش بچے کو انگلش میڈیم میں بھیجا تب بھی وہ بدمعاش رہا، ہندی میڈیم میں بھیجا تب بھی بدمعاش رہا، ٹیوشن لگایا تب بھی بدمعاش رہا۔ آپ اور آپ کا ٹیچر اسٹاف مل کر اس کی بدمعاشی نہ سدھار سکا، آپ کے لاکھوں روپے کا اس کی بدمعاشی نہ سدھار سکا، آپ کے کار کی ہوائیں اس کی بدمعاشی نہ سدھار سکی، آپ کے اے سی کے روم اس کی بدمعاشی نہ سدھار سکی، لیکن وہی بچہ بدمعاشی کی وجہ سے جب مدرسے میں ڈالا گیا تو ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر جیسے اللہ اکبر کی صدائیں دیتا ہے، بدمعاشی ختم ہو جاتی ہے، وقت کا وقار ہو جاتا ہے، امام وقت ہو جاتا ہے، اور لوگ اسے آگے کر اس کے پیچھے نمازیں ادا کرنا شروع کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امراد النبی۔ کس کی فضیلت ہے یہ؟ قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے یہ کہ وہی بچہ جس کو دنیا گالی دے رہی تھی، باپ بھی کہہ رہا تھا بڑا بدمعاش ہے، اس کی بدمعاشی ختم نہیں کیا ہو رہی ہے، لیکن آیا ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھا اور نائب رسول سے اللہ اور رسول کی باتیں سیکھنا شروع کر دیا تو ابو وقت کا امام ہو گیا۔ بڑا سا بڑا آدمی آئے، یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں پہلے رکوع کروں گا، یہ امام صاحب بعد میں کریں گے۔ پہلے رکوع کرو گے نماز ختم آپ کی، پہلے سجدہ کر لیے نماز گئی آپ کی۔ امام پھٹا پرانا کپڑا پہن کر اگر آگے کھڑا ہے، اور یہاں ہمارے اسلام میں نسب بھی نہیں، ساری فضیلت ایمان پر ہے، فضل ایمان پر ہے، فضل نسب بھی موقوف۔ بو لہب کو لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا، ایمان کی فضیلت پر ہی نسب کی فضیلت ہے۔ کوئی کتنا بڑا بھی کھسائے وہ، اگر ایمان اچھا نہیں اس کا تو جوتے کی نوک پر ہے وہ۔ ابو لہب خاندان رسالت سے ہے، رسول کا سگا چچا ابو لہب ہے، گورا چٹا اتنا کہ ابو لہب کہا جا رہا، چنگاریوں کا باپ، ایک دم لال طول گورائی میں، اور اعلیٰ نسب، اعلیٰ خاندان، سب میں سا تھا۔ خود نبی کا چچا ہونا کتنی بڑی فضیلت کی بات تھی، لیکن ایمان نہ لایا تو قرآن میں کہہ دیا گیا تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ ہو جائے ابو لہب، برباد ہو جائے ابو لہب، لعنت ہو ابو لہب پر۔ کیا مطلب؟ علم کی فضیلت سے ہی نسب کی فضیلت ہے، علم کی فضیلت سے ہی آپ کو بڑھوتری ہے، علم کی فضیلت ہی سے آپ کا وقار ہے، علم کی فضیلت ہی سے آپ کا نظام ہے۔ اگر علم اور ایمان آپ کے پاس نہیں ہے تو چاہے جتنا بڑا شخص ہو وہ وقار کے لائق نہیں ہے۔ تو آپ شریعت مصطفیٰ سیکھنے آئے، شریعت مصطفیٰ سیکھیے اور اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں لائیے، اور یاد رکھیے اسلام کا جاننے والا کہیں بھی ذلیل نہیں ہوتا، کہیں بھی ذلیل نہیں ہوتا۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، بہت بڑی بڑی ڈگریاں لے کر آئیں، لیکن قرآن اور حدیث صحیح معنوں میں پڑھنے والا جب سامنے کھڑا ہوتا ہے تو بولتی بند ہو جاتی ہے۔ دیکھنا ہو تو امام احمد رضا کو دیکھو، بڑے بڑے سائنٹسٹوں نے، کوئی کہہ رہا زمین گھوم رہی ہے، کوئی کہہ رہا سورج گھوم رہا ہے، کوئی ان تینوں کے پیچھے گھوم رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا گھوم رہا ہے، کچھ تو گھوم گئے اس بارے میں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا گھوم رہا ہے۔ امام احمد رضا نے پوری ایک کتاب قرآن و حدیث کے حوالے سے لکھا، نزول آیت قرآن و فرقان در سکون زمین و آسمان، زمین و آسمان ساکن ہیں، یہ گھوم نہیں رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، پھر 105 عقلی دلیلیں، سائنسی دلیلیں دے کر سائنس والوں کا بھی رد کر دیا، وہ چاہے آئنسٹین ہو، چاہے نیوٹن ہو، چاہے نیوٹن کا فارمولا F برابر ma ہو، چاہے جو ہو، چاہے گریویٹی کا نیم ہو، سارے نیموں کی دھجی اڑا کر بتا دیا کہ علم اسے کہتے ہیں، قرآن کا علم جس کے اندر ہے وہ سارا علم لیے پھرتا ہے۔
تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ علم سیکھیں، قرآن کے ساتھ ساتھ انگلش بھی سیکھیں، ہندی بھی سیکھیں، لیکن ہمیشہ سب سے پہلے قرآن رہے۔ اگر قرآن کا علم آپ کا بچہ لے چکا ہے، عقیدہ آپ کے بچے کا مضبوط ہو گیا ہے، تو اب وہ سائنس کو بھی اسلام بنا لے گا، انگلش کو بھی اسلام بنا لے گا۔ تو اس کا خیال رکھیں آپ۔ ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ اسلام کسی تعلیم کے مخالف نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے کہ علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تو جتنی ضرورت ہے اتنا سیکھنا تو فرض ہے۔ مطلب جب آپ ایمان لائے تو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ پر فرض ہو گیا کہ ضروریات دین جتنے ہیں، اللہ ایک ہے، وہ نراکار ہے، اجنما ہے، اسیمت ہے، یہ سب چیزیں جاننا ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا اوپر والا دیکھ رہا ہے، جو اوپر والا ہے تو نیچے کون ہے؟ اللہ کو اوپر والا نہیں کہا جا سکتا۔ اگر اوپر ہوگا تو محدود ہو جائے گا، کنجسٹڈ ہو جائے گا، ایک محدود چیز میں ہو جائے گا۔ اللہ لامحدود ہے، اوپر نیچے آگے پیچھے جگہ سے پاک ہے، حد موجود ہے، جگہ سے پاک ہے، وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے، اور یہی نہیں جانو گے تو یہ نہیں کہہ سکتے کل کہ میں تو جانتا نہیں تھا۔ یہ تو جاننا تم پر فرض تھا، نہیں جانتے تھے، اس کی سزا بھگتنی پڑی۔ تو اس لیے اللہ ایک ہے، اس کے تعلق سے اس کی صفات کیا ہیں، اس کی ذات کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ جاننا ضروری ہے۔ ایسے ہی مصطفیٰ جان رحمت ہمارے پیغمبر، وہ نبی، ان کے تعلق سے جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ جاننا ضروری ہے۔ وہ جو کچھ لے کر آئے اس پر یقین ضروری ہے، انہوں نے جو بتایا اس پر یقین ضروری ہے۔ وہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ بھی ضروری، مختار کل ہیں، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ اختیار دیا گیا ہے انہیں، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ علم غیب عطا کیا گیا ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ ہمارے مثل نہیں ہیں، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ ان تمام چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ کہہ دیں مجھے علم نہیں تھا اس لیے میں نہیں جانتا ہوں، یہ آپ گنہگار ہوں گے اور کل آپ کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے اتنا علم سب کو رکھنا چاہیے، اور یہ علم آپ کو یہیں سے ملے گا، قرآن و حدیث سے۔ اس لیے آپ حضرات قرآن و حدیث کو سیکھیں۔ اور اس مدرسے کے تعلق سے دیکھ رہا ہوں میں تو سمجھ رہا تھا کہ مدرسہ ہے تو چاروں طرف سے دیواریں ہوں گی اور اچھا خاصا ماحول ہوگا، لیکن یہاں صحیح دکھ نہیں رہا ہے۔ کیوں؟ اس تعلق سے آپ لوگ کچھ نہیں سوچے ہیں کیا؟ بیت الرسول کو بھی بنوائیے آپ لوگ نا، اپنے بچوں کی تعلیم کو صحیح کرنے کے لیے اپنے مدرسے صحیح کیے جاتے ہیں، اپنے حافظ اور عالم کو صحیح کیا جاتا ہے، اس کو مضبوط۔ آپ کے نذرانے کا وہ بھوکا نہیں ہے، لیکن آپ اپنے علم میں، اپنے رزق میں برکت کے لیے صدقہ تو خیرات کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ آج کل ہم لوگوں کا کیا عالم ہے، تھوڑی سی کچھ ہو گئی، اور خاص طور سے عورتیں تو پہلے بابا کے پاس پہنچیں گے، بابا اسے کچھ کہہ دو کہ ہمارے آدمی کے پیسہ اول آ گئے، ان کے پیسوں سے خرچ ہو گیا۔ اب بابا 10,000 روپیہ مانگے ہیں، پیسے میں برکت لینے کے لیے گئی ہو تو تمہیں سمجھنا چاہیے جو شخص 10,000 مانگ لے رہا ہے اس پھٹی حالت میں، وہ کیسے ہمیں چوسے، کہاں جا کے چھوڑے گا؟ اور اللہ کے رسول پر، ان کے قول پر بھروسہ نہیں۔ ہم نے تو اپنے یہاں سلطان پور میں نہیں دیکھا ہے، میں بستی میں اوجھا گنج میں پڑھا ہوں اور دوسری جگہوں پر پڑھا ہوں، کوئی بھی، چلو جانے دیجیے، بچے ہیں، بچوں سے بوڑھوں کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ بچہ ہے تو بچہ ہی رہے گا، بولے گا، وہ بھی بولنے کا حق رکھتا ہے، ہندوستان آزاد ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا وہاں میں نے دیکھا اگر کسی کو کوئی بیمار ہو گیا گھر میں
تو دو آدمی اسے ہاسپٹل لے جاتے ہیں، ایک آدمی پیسہ لے کر مدرسے میں آتا ہے اور مفتی صاحب سے دعا کرواتا ہے اور کہتا ہے یہ پیسہ میں صدقہ کر رہا ہوں اور آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ وہ صحت مند ہو جائے۔ دو لوگ ہاسپٹل جا رہے ہیں، ایک دوڑا دارالفتا مدرسے آ رہا ہے، دو لوگ ہاسپٹل جا رہے ہیں، ایک مدرسے آ رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ بس یہی مصطفیٰ کے قول پر یقین اتنا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، میں جا رہا ہوں صدقہ کرنے، بلائیں ٹل جائیں گی اور اللہ کا کرم ہوگا۔ یہ عقیدہ کب ہمارے اندر آئے؟ منتیں مانگنی ہو تو جا کے دھاگا باندھنے سے منتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے گھر کو آباد کرنے سے منتیں پوری ہوتی ہیں۔ مانگو منتیں کہ میرا بیٹا صحیح ہو جائے گا تو مسجد کا ایک مینارہ بنوا دوں گا، مانگو منتیں کہ میرا بیٹا صحیح ہو جائے گا تو مدرسے کا ایک کمرہ بنوا دوں گا، مانو منتیں، ایسی منتیں مانگو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس منت کو بھی پورے کیسے وہ زندگی بھر کے لیے ہو جائے گا، ہمیشہ تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ نظریہ پیش کر، پیدا کرو۔ اپنے گاؤں کا مدرسہ ہے، مکتب ہی صحیح ہے، مکتب کو صحیح بنوائیے، اس میں اپنے بچوں کو بھیجیے، بچوں کو تعلیم دلوائیے اور دوسری تعلیمیں بھی دلواتے رہیے، قرآن اور حدیث کی تعلیم دلائیے، اور جس عالم کو یہاں رکھیے اس کو اتنا عطا کیجیے کہ وہ دوسرے کی طرف ہاتھ نہ پھیلائے، دوسرے بزنس کی طرف نہ جائے، بلکہ آپ کے بچوں کی صحیح پرورش کرے، بچے کی صحیح پرورش کرے اور بچے کی تربیت صحیح کرے۔ صرف کھلا دینا پلا دینا بچوں کی پرورش نہیں ہے، صحیح تربیت عطا کر دینا بچوں کی پرورش ہے۔ اور صحیح تربیت اگر نہیں ملی تو چاہے جتنا کھلاؤ، آپ دیکھ رہے ہو، ماحول تو دیکھ رہے ہو، جوان کرتے ہو اپنی بچیوں کو، ان کے نازک نخرے برداشت کرتے ہو، 20 سال کی ہوئی 25 سال کی ہوئی غائب ہو گئی، کورٹ میں جا کر کورٹ میرج کر لے رہی ہیں، باپ کا کوئی مطلب ہی نہیں، ماں کا کوئی مطلب ہی نہیں، پالا ہے، بڑا کیا ہے، جب چلنا نہیں جانتی تھی تب میں نے محنت کیا ہے، جب بولنا نہیں جانتی تھی تب میں نے محنت کیا ہے، اور آج حکومت کے نظر میں بھی آپ کا اس پر کوئی اختیار نہیں۔ کیوں آپ کے ہاتھ سے نکل گئی وہ؟ کیوں آپ کی عزت کو پامال کیا اس نے؟ کیوں آپ کے ناک کو نیچا کیا اس نے؟ کیونکہ اس کی تربیت صحیح، تربیت اگر صحیح ہوتی، تعلیم قرآن اس کے اندر ہوتا، قرآن و حدیث کے اقوال اس کے سامنے ہوتے، نبی کی سیرت اس کے سامنے ہوتی، مصطفیٰ کا کردار اس کے سامنے ہوتا اور مصطفیٰ کا قول اس کے سامنے ہوتا، تو اتنی بڑی جرات وہ کرنے کی اور جرات نہ کرتی۔ آج یہ ماحول بنتا چلا جا رہا ہے، بیٹا بڑا ہو رہا ہے، باپ کو دھکے مار کر باہر کر دے رہا ہے، بیٹا بڑا ہو رہا ہے، ماں کو دھکے مار کر باہر کر دے رہا ہے۔ کس ماں کو دھکے مار رہے ہو؟ جس ماں نے تمہیں اس وقت پالا ہے جب تم ہل نہیں سکتے تھے، جب تمہیں کوئی بھی غذا تمہارا پیٹ نہیں بھر سکتی تھی، اس وقت تمہاری ماں نے اپنا دودھ پلا کر تمہیں پالا بڑا کیا۔ آج تم جب اس لائق ہو گئے کہ تمہارے قدم چلنے لگے، تمہارے ہاتھ حرکت میں آنے لگے، تمہارے بولنے کا شعور ہو گیا، تو اپنی بیوی کی ناجائز مسکراہٹ کے لیے اپنی ماں کو دھکے مار دے رہے ہو۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اسلامی تعلیم سے دوری ہے۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تربیت نہیں مل پا رہی ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کے سامنے قرآن و حدیث کی بات نہ ان کے والدین نے رکھا ہے، نہ ان کو ایسی جگہ پر ڈالا ہے۔ اگر آج ان کے سامنے یہ باتیں ہوتی تو وہ اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر حج کرواتا اور اس کے بعد بھی پوچھتا کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا کہ نہیں کیا۔ لیکن یہ کیوں؟ تو میرے پیارے عزیز، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو، ہر باتیں بتانے والی نہیں ہوتی ہیں، کچھ مشاہدے کی بھی باتیں ہوتی ہیں۔ آج ہمارا اور آپ کا جو کردار ہے وہ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک نہیں صحیح ہے، یہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن پڑھیں۔ جو نوجوان بچہ، نوجوان طبقہ، وہ 16 سال 18 سال 20 سال کے ہیں، 30 سال کے ہیں، 35 سال کے ہیں اور بھی قرآن نہیں پڑھے ہیں، حافظ موجود ہے تمہیں قرآن پڑھانے کے لیے، کوئی وقت لے لو، ان سے پڑھ لو۔
کسی وقت لے لو، ان سے پڑھ لو، یہ تمہارے لیے شرم کی بات نہیں ہے۔ ارے یہ قرآن ہے، قرآن یہ اتنی بڑی کتاب ہے، چاہے جتنے بڑے ہو جاؤ گے چھوٹے ہی رہو گے، اس کو پڑھنے سے تمہیں۔ اس لیے نوجوان طبقہ قرآن پڑھنے کی کوشش کرے اور صحیح قرآن پڑھنے کی کوشش کرے، اور اگر انہیں شرم محسوس ہوتی ہے تو اپنا ایک بیچ الگ بنا لیں، اس بیچ سے پڑھیں۔ لاک ڈاؤن میں تو میں نے اعلان کیا کہ جو میں نِسُلک وداؤٹ فی 16 سال سے لے کر 50 سال کے لوگوں کو قرآن پڑھاؤں گا۔ 60% لوگ قرآن نہیں پڑھے ہیں، لیکن 5 لوگ آئے پڑھنے کے لیے۔ 40 دنوں میں میں نے ان کے ہاتھ میں قرآن پکڑا دیا، انہیں پڑھا تھا، اور انہوں نے قرآن پڑھنا شروع بھی کر دیا، لیکن دوسرے لوگ آئے کیوں نہیں؟ میں نے اسی لیے 16 کے بعد عمر رکھی تھی کہ آپ کو شرم محسوس نہ ہو۔ اس سے نیچے والوں کا الگ ٹائم رکھا تھا، ان کو بھی میں نِسُلک پڑھاتا تھا، اور لوگوں نے ہمیں پیسہ دینے کی کوشش بھی کی۔ میں صرف اس لیے نہیں لیا کہ یہ 1 مہینے 2 مہینے کی بات ہے، لیکن میں نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ اب جو عالم آئے گا پڑھانے کے لیے، یہ مکتب قائم ہو گیا ہے، اس کو میرا بھی حصہ دیجیے گا تاکہ وہ ساد و آباد رہے، اس کے اندر پڑھانے کا جذبہ باقی رہے۔ وہ اگر سب کچھ چھوڑ کر، کیونکہ میں بھی بیٹھا تھا اس لیے میں نے نہیں لیا، وہ تو سب کچھ چھوڑ کے آئے گا نا آپ کو پڑھانے، وہ تو سب کچھ چھوڑ کے آپ کی طرف آئے گا، اپنا گھر چھوڑے گا، اپنا جو ہے وقت نکالے گا، تو فری پڑھانے کے چکر میں نہ رہیے، جو پڑھائے اس کو کچھ نہ کچھ ہدیہ تحفہ دیتے رہیے۔ قرآن پڑھنے کا اجر آپ کبھی نہیں دے سکتے ہیں، اور جو پڑھ لے گا قرآن جانتے ہیں، جب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ پڑھ لے تو 40 سال تک اس سے عذاب دور ہو جاتا ہے۔ دوسری جگہ ہے کہ ایک شخص اور ایک بچہ اگر جاتا ہے مکتب میں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اس کا جو باپ زمین کے نیچے جا چکا ہے یا اس کی ماں، وہ حوالہ دیتی ہے کہ اے اللہ میرا بیٹا تجھے زمین کے اوپر رحمان کہہ رہا ہے، رحیم کہہ رہا ہے، تو مجھ پر رحم فرما دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے کہ جو جس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان کہہ رہا ہے، میں اس کی ماں کو زمین کے اندر عذاب نہیں دے سکتا۔ تو یہ جذبہ، یہ ہمیں سیلا ہمیں ملے گا، اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائیں، تعلیم اسلام سکھائیں، اور جشن عید میلاد النبی یا اہل سنت و جماعت کا جو بھی موقف ہے اس موقف پر سختی سے قائم رہیں۔ یقیناً یہی موقف قرآن و سنت کا ہے، کتاب و سنت کا ہے، اور اسی موقف پر ہمیں قائم رہنا ہے۔ تو اہل سنت و جماعت نے جو موقف بتا دیا اس پر آپ کو دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کیوں ضرورت نہیں؟ کیونکہ جس کو میں نے مانا ہے اس کو دلیل سے مانا ہے۔ بھائی میری بات ماننے کے لیے میں نے نبی کو مانا ہے، دلیل سے مانا ہے کہ نہیں؟ قرآن نے بتایا ہے کہ محمد عربی ہے، نبی بنا کر بھیجے گئے۔ قد جاءکم من اللہ نور، آ گیا تمہارے پاس اللہ کا نور، یہ اللہ کی جانب سے نور آئے ہیں۔ اب جب قرآن کی دلیل احادیث کریمہ سے میں نے جان لیا کہ یہ نبی ہیں جو اللہ کی جانب سے آئے ہیں، تو اب ان کی کوئی بھی بات ہوگی میں یہ نہیں پوچھوں گا اس بات کی دلیل کیا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کو میں نے دلیل سے مانا۔ جب مصطفیٰ کو دلیل سے مان لیا تو ان کی بات کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ تو جس چیز کو ہم دلیل سے مان لیں پھر اس کی ہر بات اب دلیل والی ہی ہو، تو یہ ہم دلیل نہیں ڈھونڈیں گے جبکہ اس کی ہر بات دلیل سے رہتی۔ تو اہل سنت و جماعت پر سختی سے قائم رہیے، قرآن و حدیث کا علم سیکھیے، جشن عید میلاد النبی اچھے انداز میں منائیے، اور دوشنبہ کے دن خاص طور سے اس مہینے میں آپ فاتحہ کریے، ہو سکے تو روزہ رکھیے، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت اس دن میں روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن میں پیدا کیا گیا۔ آپ نے خود ہی فرمایا اس دن میں پیدا کیا گیا۔ تو جب نبی نے اپنا میلاد خود منایا ہے تو وہی سنت پہ ادا کریں گے تو ہم بھی تو منا لیں گے۔
اور کسی چکر میں نہ پڑیے، یہ لوگ بہکانے والے ہیں۔ جو لوگ آپ کو پوچھیں گے کہ کہاں سے ثابت ہے، وہی لوگ آپ چاہیے سلطان پور سٹی میں الوداع کے دن تو جلوس نکال کے مدح صحابہ کا جلوس نکال کر چلتے رہتے ہیں۔ کبھی دیکھا کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ کس نے دیکھا؟ کوئی دیکھا یہاں کا؟ نہیں دیکھا ہے تو الوداع میں جا کے دیکھ لیجیے گا۔ جامعہ اسلامیہ بیبیہ مسجد سے جلوس نکلتا ہے اور جلوس صحابہ، اس میں جھنڈا بھی رہتا ہے، مدح بھی پڑھی جاتی ہے، منقبت بھی پڑھتے ہیں وہ صحابہ کی شان میں، اور جھنڈا لے کر جلوس لے کر چلتے بھی